کے سامنے ہوں. تو جو جنرل ڈیسیجنز لیے گئے ہیں پچھلے 6 مہینے میں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کہا کہ جو ویکنٹ ریگولر پوسٹ ہیں، ویکنٹ، یہ ابھی ہائر نہیں ہوئے لوگ، they have not come on to our payroll، تو اس میں سے 60% کو abolish کر دیا جائے یا they should be declared as dying posts. یہ نمبر بنتا ہے 1.5 لاکھ. And this has a real impact because this was a budgeted number for this fiscal year. یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی ایکیڈیمک ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ بجٹڈ تھی پوسٹ، جو 1.5 لاکھ پوسٹ کو ہم نے ابالش کیا ہے کیبنٹ اور پرائم منسٹر صاحب کی اپروول کے بعد، اینڈ بین ڈکلیئرڈ ایز ڈائنگ پوسٹ. یہ انٹائر میں ابھی سر آپ کے پاس آ رہا ہوں. یہ جنرل میں ڈیسیجنز کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد پر منسٹری میں آپ کے پاس ابھی میں بات کروں گا. جی میں ابھی کمپلیٹ میں آتے ہوں. جی میں نے ان کو اس لیے بٹھایا ہوا ہے کہ تاکہ جو مشکل سوال ہیں یہ جواب ہیں اس کے. میں آپ سے بات کر کے آگے چلوں گا. دا سیکنڈ جنرل ڈیسیجن از کہ جو جنرل نان کور سروسز ہیں، جو کلیننگ ہے، پلمبنگ ہے، گارڈننگ ہے، ان کو ہم محکموں کے حوالے کر دیں اور یہ آؤٹ سورس کر دیں ان کو، تاکہ اس میں جو ہے وہ ایفیشنسی لائی جا سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہم ایٹریشن کے ماحول میں اس کو لے کر آ رہے ہیں کہ یہ اس کو ہم آگے لے کر چلیں. تیسرا یہ بات ہے جی کہ جو کنٹینجنسی پوسٹ ہیں ان کو کس حد تک ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. سو دیٹس دا تھرڈ ڈیسیجن which we have made and been ratified by the Prime Minister and the Cabinet. اور آخری چیز میں یہ کر رہا ہوں، وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بات ہے لیکن وہ بات امپورٹنٹ ہے کہ فائنانس منسٹری ٹو ہیو لائیو ویزیبلٹی آن دا کیش بیلنسز آف آل گورنمنٹ اینٹیز. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ سے ہم بورو کر رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ کوئی گورنمنٹ اینٹیز کا آئیڈل کیش بیلنسز پڑے ہوں. تو ہمیں اس کو نیٹ بیسس پہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. تو یہ اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن یہ ایفیشنسی کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ ویزیبلٹی ہیز ٹو بی گیون بائی آل جو فیڈرل کے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، اینڈ دس از بینگ ناؤ امپلیمنٹڈ بائی آل منسٹریز. تو یہ جو جنرل ڈیسیجنز ہیں دیز آر ناؤ انڈر ایگزیکیوشن. اچھا اب میں آتا ہوں بیفور وی اوپن اٹ اپ فار کیو این اے کہ جیسے ابھی انہوں نے پوچھا کہ جو منسٹریز ہیں، تو پہلا جو ویو 1 تھا، ویو 1 میں، اور اس میں سے کچھ رپورٹنگ ہو بھی چکی ہے لیکن میں پھر بھی اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جو 6 منسٹریز اٹھائیں اس میں کشمیر افیئرز پلس جی بی سیفرون، آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام، انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن، نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن، اور پھر ایک کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی کیڈ کے نام سے. اب منسٹریز لیول پہ جو ڈیسیجن ہوا اور وہ امپلیمنٹ از انڈر امپلیمنٹیشن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اور ایکچولی دس آفٹرنون وی آر سٹنگ آن دا امپلیمنٹیشن اسٹیٹس آف دس ویو 1، کیونکہ یہ ڈیسیجن ہو چکا ہے، امپلیمنٹیشن میں ہے. تو ہم اس کو یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ جی اچھا یہ آپ کو اوور ٹو یو اینڈ تھینک یو ویری مچ. ہم نے ان سب منسٹریز کو واپس بلایا ہے، آج 4 بجے اس کی میٹنگ ہے کہ آپ بتائیں کہ امپلیمنٹیشن سٹیٹس کیا ہے. تو اس میں جو ڈیسیجن ہوئے جی کہ جو 2 منسٹریز ہیں ان کو مرج کیا جائے گا، کشمیر افیئرز جی بی اینڈ سیفرون، اور کیڈ کو ابالش کیا جائے گا. اور اس میں پھر جو اینٹیز ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ 400 اینٹیز ہیں انڈر دیز 43 منسٹریز، اور اگر کیڈ ابالش ہو گئی ہے تو اب ایکچولی 42 منسٹریز رہ گئی ہیں. تو اس میں جو رائٹ سائزنگ کے ڈیسیجنز تھے اور آج ہم جس پہ امپلیمنٹیشن سٹیٹس لیں گے، یہ 80 اینٹیز تھیں جی، which have now been reduced to 40. تو we have reduced it by half. اور اس میں کچھ جو ہیں وہ کلوزڈ، پریویٹائز، ٹرانسفرڈ
اور جو کچھ مرجر کے تھرو ہوئی ہیں، لیکن میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 80 اینٹیز ریڈیوس ٹو 40، سو گوئنگ ڈاؤن ٹو ہاف. اسی طرح جی جو ویو 2 میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کامرس ڈویژن، منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس، منسٹری آف نیشنل فوڈ اینڈ سیکورٹی ریسرچ. تو اس میں جو 60 اینٹیز تھیں اس پہ ہم آلریڈی ڈیسیجن لے چکے ہیں کہ 25 کو وائنڈ اپ کیا جائے گا اور 20 کو ریڈیوس کیا جائے گا، 9 کو مرج شفٹ کیا جائے گا. تو ونس اگین this number is going to be a very fraction of where we have started in at the start of the journey in terms of wave 2. اسی طرح ان کا جو امپلیمنٹیشن سٹیٹس ہے وہ مانگا جائے گا. اور اس کے علاوہ اب اگلی 5 منسٹریز جو ہیں وہ ہم نے آلریڈی نوٹیفائی کر دی ہیں، وچ از ویو 3. اس میں فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ، انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر. تو پھر یہ بھی ایک سوال آتا تھا کہ آپ باقی تو ساری منسٹریز کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ سو نمبر 4 از فائنانس ڈویژن اینڈ نمبر 5 از پاور ڈویژن. تو یہ اب ہم ویو 3 لے کے جا رہے ہیں. اگلے ہفتے ہو جائیں گے جی ہاں، تو وہ ابھی جو سوال جواب بھی آئیں گے تو ان کی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ان کے ساتھ سب بات ہو چکی ہے، جو منسٹریز کے ساتھ، ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. آئی کین واؤچ کہ ان دا فائنانس ڈویژن جتنے بھی اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ پریزنٹیشن دے چکے ہیں. ان کی ریکمنڈیشنز اب انشاءاللہ ویو 3 کی کیبنٹ کو جائیں گی. اس کی اوور آل ٹائم لائن کیا ہے جی؟ بیکاز ہم جیسے میں نے ذکر کیا کہ وی ڈڈ ناٹ وانٹ کہ جیسے پہلے ایک چیز ہوئی کہ ہم نے ایک دم 43 منسٹریز کو لے کر آئے، کیبنٹ میں لے کر گئے اور اس میں پھر کچھ نہ ہو سکا. تو یہ ابھی میں نے 15-16 منسٹریز کی آپ سے بات کی ہے، لیکن جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیورنگ دس فسکل ایئر، سو اب ہمارے پاس اگلے 6 مہینے ہیں، بیکاز وی ہیو لرنڈ. بیکاز جب آپ یہ اس پروسیس پہ چلتے ہیں تو آپ اس پروسیس سے لرن بھی کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہمیں پہلے کرنی چاہیے تھی، کون سے بعد میں کرنی چاہیے تھی، اور ڈیٹا کس طرح لینا چاہیے تھا، اور باقی ساری چیزیں، اور اس میں جو امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے وہ کتنی جلدی یہ کام کر سکتی ہے. تو ڈیورنگ دا کورس آف دس فسکل ایئر، سو انشاءاللہ بفور June 30th of this year, all of this process will be done. All 42 ministries, because 43rd تو ہم نے ایک abolish کر دی ہے. 42 منسٹریز اور ان کے ساتھ جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ریکمنڈیشنز اینڈ ویل انٹو دی امپلیمنٹیشن، تاکہ اس کا اس فسکل ایئر میں نے آلریڈی ذکر کیا جو ہم جنرل ڈیسیجنز لے چکے ہیں اس کا انشاءاللہ امپیکٹ آئے گا. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جو وفاقی حکومت ہے اس کو ایفیشینٹ کیسے بنائیں، اور اگلے فسکل ایئر میں جو یہ خرچہ ہے جو تقریباً وٹ ایور 880 بلین کا ہے، اس کو ہم کیسے نیچے لے کر آئیں اینڈ وی میک اٹ مور ایفیشینٹ ان ٹرمز آف ہاؤ وی رن دا فیڈرل گورنمنٹ. میں اس چیز پہ جی میں آئی وڈ کلوز اینڈ ناؤ وی آر اوپن فار کوشچن. جی صالح غافر صاحب، سر یہ جو ڈیموکریٹک کامرس ہوتی ہے اسے لوگوں کی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو ملازمتیں دیں گی. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے 1.5 لاکھ ویکنٹ ویکینسیز کو ابالش کیا ہے، لیکن اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ لوگوں کو ملازمتوں سے محروم بھی کریں گے. کیا اس بات کی گارنٹی مل سکتی ہے کہ رائٹ سائزنگ کے نام پر یہ ملازمتوں سے لوگوں کو نہیں نکالا جائے گا، اور جن لوگوں کو آپ فارغ کریں گے اگر میں بعد میں نخواستہ کرنا پڑا تو ان کے لیے کیا ایشورنس ہے آپ کے پاس کہ آپ ان کو کوئی متبادل روزگار دے سکیں گے؟ اور کیا یہ درست ہے کہ یہ IMF کی ہی فرمائش ہے اور آپ ڈاؤن سائزنگ تو کر ہی رہے ہیں، رائٹ سائزنگ کو منسٹروں کی بھی رائٹ سائزنگ کا کوئی پاسبلٹی ہے؟ تھینک یو. اچھا، تو میں 1-2 جنرل باتیں کروں گا، پھر میں بلال کیانی صاحب کو کہوں گا کہ آپ کا تھوڑا سا اسپیسیفک جواب بھی دیں. دیکھیں، میں اس چیز کے بارے میں بہت کلیئرٹی رکھتا ہوں سر کہ گورنمنٹ کا کام ہے
پالیسی فریم ورک دینا. گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی کنٹینیوٹی دینا. گورنمنٹ کا کام ہے ایکو سسٹم کریٹ کرنا. پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو کریٹ جابس اینڈ لیڈ دا کنٹری گوئنگ فارورڈ. تو اس لیے آئی تھنک کہ وہ اس کا ایک آپ کا جواب ہے کہ دیکھیں ہم تو پہلے جو ویکنسیز ہیں ان کو ہم ختم کر رہے ہیں. اور سو آئی تھنک فرام دیٹ پرسپیکٹو اٹس امپورٹنٹ کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر پھلے بڑھے گا اور آگے گروتھ ہوگی تو انشاءاللہ یہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آگے اس میں نکلیں گی. لیکن آئی ووڈ سجیسٹ کہ بلال کیانی صاحب آپ تھوڑے سے ان کے جواب دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سالر ظافر صاحب کا بڑا پرٹننٹ سوال ہے کہ امپلائیز کے حوالے سے یقیناً جب بھی اس طرح کی رپورٹنگ ہوئی بھی ہے تو آئی تھنک اس کے حوالے سے خدشات ہیں. مگر میں ایک دو باتیں کیونکہ